میں پاکستان کسی دہشت گردانہ ٹھکانوں پر حملہ کر رہی ہے تو وہ پاکستان اور پاکستان کے شہریوں کے تحفظ کے لیے اور افغانستان کے عوام کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لوگوں کی زندگی اور پاکستان کی زمین کی ایک ایک انچ ہمیں جو ہے اپنی جان سے زیادہ عزیز اور پیاری ہے۔ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کو جتنی اپنی صلاحیت کے مطابق ہوگا بھرپور جواب دیں گے۔ تو اسی سلسلے میں ریسنٹلی بھی ایک ایسا ایکٹ ہوا ہے جو افغانستان کی ریاست ہے، وہ جو پاکستان میں دہشت گرد گروپ جن کو پاکستان نے دہشت گرد قرار دیا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو دہشت گرد قرار دیا ہے، اقوام متحدہ میں وہ ابھی تک دہشت گرد ہیں، ان کے تعاون ایک دوسرے کے ساتھ ان کے لنکس سامنے ہمارے اداروں کے سامنے بہت آئے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے عوام کو، ہمارے لوگوں کو اور ہمارے ہمسایوں کو حقائق کا پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں۔ تو ایک پہلے میرے خیال سے حمزہ صاحب جی سر ایک ویڈیو لگا دیں۔ جی معلوم عبد الله د پلار نوم علم خان دی، د سروسیا پکتیکا ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما ورور شیر افغان دی، ټي ټي پي کې د پکتیکا ولسوالۍ مشر. موږ د ډلې مشر مسلم وو، موږ په کژکۍ کې پاکستاني لښکرو سره وجنګېدو. کژکۍ جنګ په مابیس کې نه وینې، دوه د پاکستان عسکر ټپیان سو او درې موږ ټپیان سو. 15 ورځې موږ بېرته راغلو هغه جنګ نه بعد خپل وطاق ته، بیا هغه جنګ نه بعد بېرته ورغلو، 15 ورځې بعد ورغلو، بیا هغه جنګ کې پاکستانی لښکرو سره بیا ما 2 نفره نور محاصره شو. بیا هغه جنګ کې ما سره 2 نفره نور نیول سوي ولو، یو زبیر و، یو سلیمان و، یو زه وم. بیا پاکستاني عسکرو موږ ونیولو، بیا بوتو له ځان سره خپل وطاق ته. پاکستاني په عسکرو په زندان کې 1 میاشته تېره کړه. پاکستان زندان را خلاصېدو بیا د 1 میاشته زه په هغه کې ولم، سروزې په هسپتال کې ولم، بیا زه سخت ناجوړه ولم، بیا هغه له بعده 1 کال زه په کور کې ولم. مرضۍ له بعد ما بل تشکیل پاکستان ته وسو. پاکستان کا راغ ہم پاکستانی عسکروں سے کچھ لاکھ. اچھا جیسے کہ سر نے آلریڈی آپ لوگوں کو بریف کر دیا ہے، ہم فردر آپ کو بریف کرتے ہیں. پچھلے 1 سال کے اندر ہزاروں کی تعداد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو چکے ہوئے ہیں. بلوچستان سے ہم 9,60,000 کے قریب انلیگل افغانز جو ہیں ان کو ایوکٹ کر چکے ہوئے ہیں براکچا سے اور چمن میں. ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے وہ پوری طرح سے کام کر رہا ہے. ٹیک انٹ کام کر رہی ہے، سرویلنس کام کر رہی ہے، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں، مدارس کے اندر جہاں جہاں پر بھی ٹیررسٹ ایلیمنٹ یا سبورٹڈ ایلیمنٹ نظر آتا ہے اس کے اوپر ہم ایکشن لیتے ہیں. یہ جو ریسنٹ آپ کے ساتھ انسیڈنٹ شیئر کیا جا رہا ہے، اس انسیڈنٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہم نے پکڑا ہے اور اس کے ساتھ 2 اور لڑکے پکڑے ہیں اور اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے. یہ لڑکا ٹی ٹی پی سے نہیں بلکہ ٹی ٹی اے سے تعلق رکھتا ہے. یہ تحریک طالبان جو افغانستان ہے، ٹی ٹی اے اس سے تعلق رکھتا ہے. اس کی عمر جو ہے وہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں 20 سال کے قریب ہے. حبیب اللہ اس کا نام ہے اور یہ لالو کے نام سے یہاں پر آپریشن کرتا تھا. یہ 2 دفعہ پہلے بھی انریسٹ کر چکا تھا. 1 دفعہ یہ پکڑا گیا اور اس نے اپنے آپ کو شو کیا کہ میں ایک عام افغانی ہوں اور میں بھٹک کے ادھر آ گیا ہوں. تو خیر سگالی کے طور پہ جس طرح ہم افغانیوں کو واپس کرے تھے، افغان حکومت کو ہم نے واپس کیا، لیکن اس کے باوجود یہ دوبارہ واپس آیا. اس نے ایف سی کے ہمارے 2 جوان جو ہیں ان کو شہید کیا اور یہ سبورسو اور کوورٹ آپریشنز میں یہ کام کر رہا تھا. اس کا اپنا بھائی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کا کمانڈر ہے پکتیکا پروونس افغانستان کے اندر. تو یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی یہ دونوں مل کے along with ادر ایجنسیز اور ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنٹس کے ساتھ مل کے یہ ہمارے صوبے کے اندر وارداتیں بھی کرتے ہیں، ایکشنز بھی کرتے ہیں، سوسائڈ بامبرز بھی کرتے ہیں. جب اس سے اس کی تفتیش کی گئی ہے تو نہ اس کو مذہب سے کوئی بہت زیادہ لگاؤ ہے، نہ مذہب کا اس کو پتہ ہے. یہ بالکل چند پیسوں کی خاطر جو ہے یہ آ کے ہمارے پاکستان کی حدود کے اندر ایکشنز کر رہے ہیں. اس کی انٹیل رپورٹ سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 2 اور لوگ ہمیں پتہ چلے ہیں جن کا پورا نیٹ ورک ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک یہ کام کر رہے ہیں. اس کا جو تذکرے کا ڈاکومنٹ ہے وہ بھی ہم نے آپ کو شو کر دیا ہے. حکومت بلوچستان نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے مل کے اب تذکرہ جو ہے کمپلیٹلی بین کر دیا ہوا ہے. اب پورے بلوچستان کے جو بارڈر کے اوپر صرف 1 ڈاکیومنٹ رجیم ہے. جس نے بھی بلوچستان کی حدود کے اندر سے داخل ہونا ہے یا باہر جانا ہے تو اس کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے، ویلڈ ویزا ہونا چاہیے. اس کے بغیر جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں یا اس کے بغیر جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن کر ہی جا رہے ہیں. کل کی تاریخ میں بھی ہم نے تقریباً 1100 کے قریب ایسے لوگ پکڑے ہیں اور ان کو ہم نے چمن اور براچا کے بارڈر سے ایوکٹ کیا. یہ وہی لوگ ہیں جو یہاں پر نارکوٹکس کا بھی کام کر رہے ہیں،
ڈرگس کی انلیگل سیل پرچیز میں بھی کام کر رہے ہیں, آرمز ویپنز کی بھی انلیگل سیل اینڈ پرچیز میں کام کر رہے ہیں, اور جو افغانستان کے اندر امریکی اسلحہ پڑا ہوا تھا اس کو بھی بلیک مارکیٹ میں فروخت کر رہے ہیں. اس کی جو ٹیکنیکل اور مزید ڈیٹیلز ہیں آپریشن کی, وہ میں ریکویسٹ کروں گا منسٹر صاحب کی اجازت سے کہ ڈی اے جی صاحب اس کے اوپر بریف کریں. بیسک چیزیں جو سر نے بتا دی اس میں, سر مائک آن کر دیں. سر بیسک چیزیں جو منسٹر صاحب نے اور اسے سوم نے بتا دی, اس پہ اس کا بیسک تعلق ٹی ٹی پی سے ہے, ٹریڈ ان افغانستان. پہلے امارات میں تھا اور اس کے بعد ابھی ٹی ٹی پی کے اندر ہے, اور ٹی ٹی پی کی تشکیل کے ساتھ ہی اس نے یہاں پر یہ پاکستان میں انٹر ہوئے تھے, جس میں یہ پکڑا گیا. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو جیسے پی سی ایس صاحب نے بتایا کہ کمپیوٹرائزڈ جو تذکرہ ہے وہ پہلے ہاتھ سے لکھا ہم کرتے تھے کہ جی اس پہ ویریفیکیشن شاید کسی اور نے بنا لی ہوگی. دس از کمپیوٹرائزڈ اینڈ ایشوڈ بائی دا گورنمنٹ آف افغانستان. اور اس طرح کی جو چیزیں ہم نے پہلے بھی دیکھی, اس میں یہ ہوا کہ جو تشکیلیں یا جو لوگ اب وہاں سے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, تو وہ پراپر افغان سٹیزنز ہیں. تو یہاں آپ کے سامنے اس چیز کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سمپل پروپیگنڈا ہے, یہاں سے لوکل ہوم گرون ملیٹنسی ہے یا ٹیررزم ہے, تو اس کا پرپز یہ گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ہم پراپرلی آپ کو یہ بریف کریں کہ یہاں سے افغانی باشندے جو ہیں, جو افغان سٹیزنز ہیں, ان دا گاب آف, اور اپنے گھر کو بھی ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے سی این ایس ای جو پاکستان سے اس نے لیا وہ کیسے لیا, اور کس طریقے سے کراچی تک انہوں نے اس کی فیملی جو وہاں پہ سیٹلڈ ہے جنہوں نے یہ بنا کے دیا. اور ریسنٹ جو کوئٹہ میں ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یا باقی, ان میں بھی ہمیں افغانستان کے افغانی نیشنلز کا کہیں نہ کہیں فٹ پرنٹ ضرور نظر آ رہا ہے کہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں. چاہے جائے کہ جو پہلے ہمارے ان کے سو کالڈ لیڈرز ہیں ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے, ان کی پریزنس تو آلریڈی افغانستان میں رپورٹ ہو رہی ہے, جو آپ سب کو پتہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں. کیس اس پہ ہم کر چکے ہیں, کورٹ پہ ہم لے کے جا رہے ہیں, اور اس کے جو باقی گروپ کے لوگ انرتھ ہو چکے ہیں افغانستان سے جو آنے والے تھے یا جو روٹس استعمال ہو رہے ہیں, ان پہ بھی کارروائی کی جا رہی تھی. تھینک یو. سر آپ نے ابھی بتایا کہ سی این آئی سی کے حوالے سے دیکھا جائے, یہاں تو بہت سی شکایات ایسی ہیں کہ افغان نیشنلز اور ایلینس کے بہت بڑی تعداد میں سی این آئی سی ایشو ہیں, تو ان کو کیسے آپ فگر آؤٹ کریں گے؟ دیکھیں, افغان مہاجرین جب پاکستان آئے تو پاکستان نے ہر ممکن, پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگوں نے ہر قسم کی ان کے ساتھ تعاون کیا جو ایک بائی سے کر سکتا ہے. تو اس ریلیکسیشن میں کچھ وہ شناختی کارڈ شاید اللیگل بن گئے, وہ بھی اس میں حکومت کا, ریاست کا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں پاکستان کے لوگ اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے گل مل گئے تھے جو لوگوں کی کسی ایک ذاتی غلطی کی وجہ سے وہ شناختی کارڈ بن گئے. لیکن اس چیز کو جب محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان شناختی کارڈوں کی وجہ سے جو واردات ہو رہے ہیں یا جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس میں ان کا کتنا کردار ہے, اس وجہ سے اس کے لیے ایک جب میں ہوم منسٹر جس دن بنا تھا اسی دن ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں وفاقی وزیر داخلہ صاحب بھی آئے تھے. تو اس پر بہت سختی سے بہت مضبوط وہ کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اس چیز کا بھی آپ لوگ کو بہت جلد ایک وہ نظر آ جائے گا کہ گورنمنٹ نے اس میں ایک مثبت وہ کام کیا ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ سر کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شواہد بھی فراہم کیے گئے, عالمی سطح پہ اقوام متحدہ سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں, تاہم اب تک افغانستان کے حوالے سے عالمی سطح بھی اقوام متحدہ کی سطح پہ کوئی باضابطہ کوئی اس طرح کا وہ سامنے نہیں آ رہا ہے. اور دوسری سر, بلوچستان ہو یا پاکستان ہو, دہشت گردی جو ہے وہ ہو رہی ہے. عالمی سطح پہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں, کیونکہ ایک طرف تو وہ آواز اٹھاتی ہے, دوسری طرف بھی جو ہے لوگ شہید ہو رہے ہیں, تو اس حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی جو ہے نا, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس حوالے سے بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے ایک اہم سوال پوچھا. یہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی اس پر بیاف پر نہیں, انسان ہونے کے ناطے اور یہاں بلوچستان نہیں ہونے کے ناطے جو میں بلوچستان میں رہتا ہوں, تو ضرور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, الیکٹرک میڈیا بہت آگے ہے, پرنٹ میڈیا بہت پہلے سے آگے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو دہشت گردی ہوتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے اس کی مذمت اور اس حوالے سے جو ہے آوازیں کم اٹھتی ہیں
کہ یہ ایک غلط عمل ہوا ہے، لیکن ایک دہشت گرد جو ایک عمل کرتا ہے پھر اس کے خلاف ایک ریئیکشن جو کوئی ریاست دیکھتا ہے، تو اس طرح کی کچھ تنظیموں کی وجہ سے ایسی آوازیں اٹھتی ہیں کہ جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلی پریس کانفرنس سے بھی اس چیز کا ذکر ہوا تھا کہ منشیات کے حوالے سے خاص کر اب یہاں بھی یہ ذکر ہوگا کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ منشیات کی کاشت یا منشیات کے کاروبار سے بھی منسلک ہے یہاں پہ۔ تو اگر ہم دیکھیں ہمارا جو قلعہ ہے بلوچستان کا، وہ اس حوالے سے سب سے ڈسٹرب ایک ضلع ہے جہاں پہ ان کی انوائرمنٹ بہت زیادہ ہے، یعنی آپ کوئٹہ سے جائیں چمن تک، ان کی باقاعدہ یہاں پہ جو وار لارڈز ہیں انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے اس چیز کے لیے کہ یا ان کے ذریعے بھتہ وصول کریں یا پھر غنڈہ گردی کروائیں یا پھر جا کے ایک ایسے ایکٹیویٹی کروائیں کہ جس سے ڈسٹربنس پیدا ہو۔ خاص کر جو گلستان میں واقعہ ہوا تھا اس میں بھی یہی لوگ ملوث تھے۔ باقاعدہ ایک افغان حکومت کی جو سابق جو افغان حکومت تھی ان کے لوگ، ان کے اہلکار، ان کے گنمین، ان کی آرمی باقاعدہ یہاں پہ ہائر ہے۔ تو اس حوالے سے کیا ایکشن لیا جا رہا ہے، کیا خلاف کارروائی ہو رہی ہے؟ جب میں نے یہ منصب سنبھالا تو اے سی ایس صاحب نے ہمیں بریفنگ دی، جو پہلے ہم اس کو وہ کر رہے تھے مینول سسٹم میں، اور ابھی جو ڈرون سسٹم میں سٹارٹ کیے گورنمنٹ میں۔ پہلے حمزہ صاحب کتنا ہوا کرتا تھا تقریباً؟ سر پہلے ایوریج یہ ہے کہ ہم مشکل سے چند 100 ایکڑ جو ہیں ان کو ختم کر پاتے تھے۔ جی، اس دفعہ سر ہم نے ڈرونز کے تھرو ہزاروں کی تعداد میں ایریاز کلیئر کیے ہیں۔ قلعہ عبداللہ کے حوالے سے سر میں اگر آپ جی 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 قلعہ عبداللہ کے اندر ہمارے وہاں پر 700 عسکر گارڈ تھے جن کو ہم نے اریسٹ کیا، ایوکٹ کیا۔ اس کے علاوہ جنگل پیر علی زئی میں بہت بڑا کیمپ تھا افغانیوں، وہ 100% ڈیمالش ہو چکا ہوا ہے، اس میں 30,000 سے زیادہ افغانیوں کو ہم ایوکٹ کر چکے ہیں۔ ایک میٹنگ کا ایک اور کویسچن جو تھا اس کو بھی میں ذرا کلیئر کر لوں۔ میں نے آپ کو اسی حوالے سے جواب دیا تھا کہ ہم خدا نخواستہ ارشیری شریف شہری کے گھر میں جو گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے دیا ہوا اسلحہ اس کے پاس ہوگا، ہم جا کے اس کے گھر میں خدا نخواستہ گورنمنٹ چاپا مارے گی یا اس کا اسلحہ۔ اسی قسم کے لوگ جو کوئٹہ شہر یا دیگر علاقوں میں جو ہے 10 گاڑیوں میں بڑے بڑے ہتھیار جو ریاست کے پاس ہونے چاہیے، عام لوگوں کے پاس نہیں ہونے چاہیے، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے موومنٹس کی وجہ سے، جن کی حرکتوں کی وجہ سے پورا ایک معاشرہ یرغمال ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ہم نے سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سر افغان سٹیزن اپنی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، ان کے پاس ہمارے آئیڈینٹی کارڈز ہیں، اور اس کے علاوہ کوئٹہ شہر میں بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں، ان کے خلاف کب تک کارروائی کرو، کب تک ان کو پوری طرح یہاں سے ڈپورٹ کر دیا جائے؟ دیکھیں اس بارے میں بالکل کلیئر وہ ہیں انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کے، فیڈرل گورنمنٹ کے، وزیر اعلیٰ صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کہ فی الحال حالات ایسے ہیں کہ افغان مہاجرین کو اپنے ملک میں ہی جانا پڑے گا۔ تو میرے خیال میں عزت کا راستہ یہ ہے کہ اگر ایک ریاست نے ایک طریقہ کار آپ لوگ کے لیے وضع کیا ہے کہ یہ پالیسی ہے، آپ اس ریاست کی پالیسی کو مانتے ہوئے باعزت طریقے سے آپ اپنے ملک چلے جائیں۔ اگر اس میں نہیں جائیں گے تو ریاست کو اپنے قانون پر عمل کرنا پڑے گا۔